مسئلہ نمبر 25، جب آدمی دعا کرے کسی اور کے لیے یا سب کے لیے تو اس میں اپنے کو مقدم کرے۔ اللہ سے کچھ بھی مانگے کسی کے لیے تو پہلے اپنے لیے مانگے، یہ ادب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے نبیوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، مغفرت کی، کیا کہا؟ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے رب مغفرت کر دے، کس کی؟ میری، پھر اس کے بعد ولوالدی، اور میرے والدین کی، ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہو، وللمؤمنین والمؤمنان، اور عام مؤمنین اور عام مؤمنات کے لیے سب کی مغفرت کر دے۔ میں، میرے والدین، پھر میرے گھر میں جو ایمان کے ساتھ داخل ہو، یعنی کشتی میں مسلمان ہو جائے، اور پھر سارے ایمان والے اور سارے ایمان والی عورتیں، سب کی مغفرت کر دے۔ لیکن شروعات کس سے کی؟ اپنے سے۔ کیوں؟ آدمی کہے گا پہلے اپنے نہیں دوسرے کے لیے مانگنا چاہیے، میں زیادہ محتاج ہوں بھائی، مغفرت کا، خیر کا میں زیادہ محتاج ہوں۔ اپنے کو مقدم رکھنا تواضع کے اعتبار سے ہے کہ جو چیز میں دوسروں کے لیے مانگ رہا ہوں میں زیادہ محتاج ہوں۔ یہ اللہ کی خیر کی حرص کے اعتبار سے ہے کہ اللہ کی خیر اگر ملتی ہے پہلے میں محتاج ہوں۔ تو انسان کو پہلے اپنے لیے مانگنا چاہیے، پھر دوسروں کے لیے۔ یہ بھی دعا کا ادب ہے، یہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طرح سے سورہ ابراہیم میں آپ دیکھیں گے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، کیا دعا کی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دو دعائیں کر رہے ہیں، کیا؟ نمبر 1، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی۔ پہلے کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے، نماز قائم کرنے والا، اور میری اولاد کو بھی۔ تو پہلے اپنے لیے پھر اولاد کے لیے، چاہے مغفرت ہو یا طاعت ہو، پہلے اپنے لیے۔ ربنا وتقبل دعاء، اور جتا کے کہہ رہے ہیں اے اللہ دعا قبول کر لے، اے اللہ میری دعا قبول کر لے۔ یہ حرص ہے بندے کی، اللہ تعالیٰ سے جتا کے مانگنا چاہیے، اللہ قبول کر میری دعا کو۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اور اے میرے رب میری مغفرت کر دے، میرے والدین کی، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور تمام مؤمنین کی مغفرت کر دے اس دن جس دن حساب قائم ہوگا۔ یعنی کون سا دن ہے وہ؟ قیامت کا دن۔ تو میرے والدین کی، اور پھر عام مسلمانوں کی۔ تو اس میں بھی مقدم کس کو کیا؟ اپنے آپ کو۔ یہ ادب ہے دعا کا۔ دیکھیے قرآن کریم میں ہم لوگ غور نہیں کرتے، کئی مرتبہ پڑھتے ہیں لیکن کبھی اس پہ غور کیے ہیں؟ کتنے نے غور کیا کہ پہلے اپنے لیے پھر دوسروں کے لیے مانگنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ذکر احدا فدعا له بدأ بنفسه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی شخص آپ کو یاد آ جاتا یا آپ کسی کا تذکرہ کرتے اور اس کے لیے دعا کرتے تو اپنے سے شروعات کرتے ہیں۔ یعنی کسی کے لیے دعا کرتے تو پہلے کیا کرتے؟ اپنے لیے، پھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ تواضع ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی حرص کی علامت ہے کہ ایک انسان کبھی بھی دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے تو اپنی کو بھی اس کا محتاج سمجھے۔ یہ نہیں کہ اللہ سب کو دے، مجھ کو ضرورت نہیں ہے، ایسا کریں گے نہیں۔ مجھ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، ہدایت ہو، مغفرت ہو، خیر کی توفیق ہو، سب چیزوں کی مجھ کو زیادہ ضرورت ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو خیر کا حریص ہونا چاہیے اور اس کے اندر تواضع ہونی چاہیے، وہ اپنے آپ کو زیادہ محتاج مانے، یہ نہیں کہ دوسروں کو ضرورت ہے مجھ کو ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔